اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے آج 12 سپارے مکمل کر لیے۔ رب تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سبوں کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ یہی ہمارے لیے سامان آخرت اور سامان نجات بنا دے۔ آج سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف کی تلاوت ہوئی ہے، اور سورہ یوسف کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے آپ کو لطف اندوز کرائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری آیتیں ایسی گزری جو ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کو بہت ہی مستحکم اور مضبوط بنانے والی ہیں۔ اس وجہ سے ان میں سے چند کا ذکر کر کے ہم اپنے آپ کو مشرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ سیدنا یونس علیہ السلام اور اسی طرح سے دوسرے انبیاء کرام کی دعوت اور تبلیغ میں ایک چیز کامن اور مشترک ہے کہ وہ ایک رب کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور تمام قوم سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اے قوم، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور سب کو اپنا اپنا حساب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دینا ہے۔ اور اس پر بڑی دلیلیں بھی ہر نبی نے اپنے انداز میں پیش کی، جس کو قرآن مقدس نے اپنے پاروں میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ اسی ضمن میں ایک آیت گزری اور فرمایا گیا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اے محبوب، آپ سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ قیامت آ کے ہی رہے گی؟ تو ارشاد ہوا اے محبوب آپ کہیں میرے رب کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ آپ سوچیں، قسم کسی ہلکی پھلکی چیز پہ تو نہیں کھائی جاتی ہے، بہت اہم چیز ہو تبھی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا اے محبوب آپ قسم کھا کے کہیں ہاں یہ قیامت آ کے ہی رہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ انہ لحق، بلا شبہ یقیناً یہ آ کے ہی رہنے والی ہے۔ اور قرآن مقدس میں جہاں ان آ جائے نا، اور ان کے بعد پھر لام آ جائے، تو اس کا مطلب بہت بہت تاکید کے ساتھ کہی جا رہی ہے بات۔ آپ قرآن مقدس جب پڑھیں تو کہیں کہیں آپ کو ان ملے گا اور ان کے فوراً بعد لام زبر لا رہے گا، تو آپ سمجھ لیا کریں کہ یہاں کسی چیز کے بارے میں بڑی تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ بھی بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا گیا انہ لحق۔ اے محبوب آپ کہہ دیں کہ یہ حق ہی ہے، ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور کوئی بھی اس کو ہونے سے روک نہیں سکتا۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ ہر ایک کو اپنے جزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کچھ بھی کرو گے اچھا یا برا، تمہارے دونوں کاندھوں پر فرشتے ڈائری تیار کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن فرمایا گیا دوسری آیت میں، جب سب کا نامہ اعمال کھلے گا تو وہ نامہ اعمال دیکھ کر کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو اور اس ڈائری کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے دنیا میں کوئی بھی چھوٹی یا بڑی چیز کی سب کچھ اس میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وجہ سے اپنے اعمال کا ہمیں محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، ہم اچھا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں،
یہاں تو جیسے تیسے چل بھی جائے، کسی کا زمین مار دیں، جائیداد مار دیں، حق غصب کر لیں، گالی گلوچ کر لیں اور کچھ بھی کر لیں، ہو سکتا ہے کسی کے پاس پاور ہو، طاقت ہو، اس کی سزا یہاں نہ مل پائے، لیکن یقین کرو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اور حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے سامنے سے انسان کو ہٹنے نہیں دوں گا جب تک کہ میں اس کے سارے اعمال کا محاسبہ نہ کروں، اس کی عمر کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں، خاص طور سے اس کے مال کے بارے میں، اور جو اس نے کھایا پیا ہے، جو اس نے کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو اس کے نام اعمال کے مطابق اس کی آخری جگہ پہنچا دے۔ تو کرم بالائے کرم ہے ہمارے آقا کا، الحمدللہ کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نہ جانے کتنے لاکھ کتنے کروڑ لوگ ایسے ہوں گے کہ بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی انہی میں فرما دے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جس کے نام اعمال کو تولا جائے گا، اس کی برائی بھی تولی گئی، اچھائی بھی تولی گئی، اور برائی بہت زیادہ تھی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک عمل کو اس کے نیکی والے پلڑے پر رکھ دیں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس انسان کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سی نیکی ہے؟ اس کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور اب اس نیت سے بھی کرنا چاہیے کہ رسول پاک اس کے ذریعے سے ہمارا کام بنائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہی کلمہ شہادت والا پرچہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ قیامت کے دن صرف ایک کلمے کی بنیاد پر انسان کو جنت عطا ہو جائے گی۔ آئیے اس نیت کے ساتھ کہ حضور نے وعدہ فرمایا ہے، ہم بھی ایک بار پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک بات ہے، اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا حشر ہمارے نبی کے ساتھ کرے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے ابتداءً ہی محفوظ فرمائے۔ آگے چل کے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ یہ لوگوں سے کہیں، ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ یہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نعمتیں بہت ساری عطا فرمائی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ تم مایوس ہی رہو، ہمیشہ جہنم کا تذکرہ سن کر تم پریشان رہو۔ نہیں، اللہ نے تمہیں بڑی نعمتیں بھی دی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کر کے خوشیاں بھی منایا کرو، خوش بھی ہو جایا کرو۔ اور سب سے عظیم نعمت اللہ رب العزت کی پوری کائنات میں کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ فرمایا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب اللہ کا جب فضل ملے اور اس کی رحمت تمہیں ملے، فلیفرحوا، تو پوری انسانیت کو خوشیاں منانا چاہیے۔ اور آقا کو رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنایا، وما ارسلناک الا، بولو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنایا۔ پہلی آیت میں فرمایا جب رحمت ملے خوشیاں مناؤ، اور حضور رحمت ہیں، گویا جب حضور ہم کو ملے، حضور کی ولادت ہوئی، تو ہم الحمدللہ خوشیاں مناتے ہیں۔
وہ کسی نے کہا تھا نا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، حضور کی آمد پر خوشی نہ منائے تو پھر کیسا مسلمان ہے؟ ہمارا اپنا لڑکا پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو، کوئی خوشی ملے تو جب بھی وہ دن واپس آتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی تھی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اتنی بڑی نعمت ملے اور اس پر ہم خوشی نہ منائیں، اتنے ناشکرے ہم نہیں ہیں۔ اللہ کے اس احسان پر ہم عبادتوں کا بھی خراج پیش کرتے ہیں اور رب کے رسول کی بارگاہ میں محبتوں کا بھی خراج پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری محبتوں کو قبول فرمائے۔ ایک آیت کریمہ جس کو ہم اور آپ ہمیشہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ آپ سوچیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور یہ ہوتے کیسے ہیں؟ فرمایا گیا الذین آمنوا، ایمان لے آتے ہیں، وکانوا یتقون، اور اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جائز جو چیزیں ہیں صرف وہی کرتے ہیں، اگر کسی چیز میں شبہہ ہو جائے کہ یار اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب لگے ہاتھوں ایک روایت اور بھی سماعت کر لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے نا آیت کریمہ، اللہ کے ولیوں کو یعنی اللہ کے دوستوں کو کوئی حزن و ملال، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں، نہ تو پاسٹ یعنی ماضی کا سوچ کے، نہ فیوچر کا سوچ کے، وہ اللہ کی رضا میں ہی مست رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ جسے دوست بنا لیتا ہے نا تو پھر اس کی دوستی رائے گاہ نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے ہاتھ، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ اس کے ہاتھوں میں ایسی قوت دے دیتا ہے جو عام لوگوں کے اندر نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں میں ایسی قوت، اس کے ہاتھ پیر، اس کے اعضاء میں ایسی قوت ہو جاتی ہے کہ عام لوگوں کو وہ قوت میسر نہیں ہوتی ہے۔ اور آگے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسے لوگ جو میرے قریب ہو گئے، میرے دوست ہو گئے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کر لیتے ہیں نا، وَلَئِن سَأَلَنِي، if they are asking for anything، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں ضرور ضرور ان کے سوال کو انہیں عطا کر دیتا ہوں۔ For sure I have to give them whatever they are asking, whatever they are needing for۔ جو بھی مانگتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم ولیوں کی بارگاہ میں جا کر کیوں یہ کہتے ہیں کہ حضور آپ ہی دعا کرتے ہیں، آپ ہی کرم کرتے ہیں، کبھی غوث کے در پر، کبھی خواجہ کے در پر، کبھی داتا کے در پر، کبھی کسی اور ولی کے در پر، کبھی حاجی علی کے در پر، کبھی مخدوم ماہمی علیہ رحمۃ الرضوان کے در پر۔ جانتے ہیں ہم کیوں جا کے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان لوگوں نے کسی کے بارے میں کچھ بھی سوال کر دیا، کچھ بھی مانگ لیا، تو اللہ فرماتا ہے میں منع نہیں کرتا، میں ضرور دیتا ہوں۔ اس وجہ سے ہم سنی مسلمان الحمدللہ ان بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا مدعا ان سے کہتے ہیں حضور آپ کہیں، ہم تو مانگیں گے، گنہگار ہیں، قبول ہو نہ ہو، لیکن آپ کے بارے میں تو رب نے کہا ہے کہ اگر مانگ لیا تو دے کے ہی رہیں گے۔ اس وجہ سے ہم ان بزرگان دین سے مانگتے ہیں، اور یہ کوئی شرک بھی نہیں ہے جیسا کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے، ورنہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ربیعہ اسلمی ہیں، حضرت ربیعہ اسلمی نے حضور کو وضو کا پانی دیا، حضور نے وضو بنایا، وضو فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ربیعہ آج دل بڑا خوش ہے، آج تم نے خوش کر دیا، ربیعہ آج جو بھی مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو۔ بولو اونچی۔ حضرت ربیعہ نے کہا ماشاءاللہ آج تو دریائے کرم جوش پر ہے،
کہا حضور اب جب آپ نے کہی دیا ہے دینے کے لیے تو حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. ایک تو جنت اور پھر جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا ارے تم جنت مانگ رہے ہو یہ تو شرک ہے، اللہ ہی جنت جس کو چاہے گا دے گا اور میں کیسے دے سکتا ہوں. نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا بلکہ یوں فرمایا ٹھیک ہے جنت میں مرافقت تو دے دیا، کچھ اور مانگنا چاہتے ہو تو اور مانگ. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب میں تم سے بھی ایک چیز مانگتا ہوں. سوچو نبی سے صحابی مانگ رہے ہیں کہ حضور جنت دے، اور نبی صحابی سے کہتے ہیں کہ میں تم سے ایک چیز طلب کرتا ہوں. کیا؟ نوافل کی کثرت کرو، نفل نمازیں خوب پڑھو، نفل نمازیں خوب پڑھو. آپ سوچیں جنت میں کون جائے گا؟ ایک طبقہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، ایون دو رسول کو بھی پتہ نہیں، لیکن حدیث پاک سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے حضور جنت کا سرٹیفکیٹ یہی سے عطا فرما ہے. فرمایا اے ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعید تم جنتی، وغیرہ وغیرہ. 10 لوگوں کو ایک ساتھ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اور دوسرے صحابہ کرام کو الگ الگ موقع پر فرمایا تم بھی جنتی، تم بھی جنتی، تم بھی جنتی. حضرت ربیعہ نے کہا ٹھیک ہے تم کو جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا. اب اور کیا چاہیے؟ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. دو جہاں کی نعمتیں ہیں، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو یہ تو میرے آقا کا فیضان ہے، جاری ہے، اور یہ فیضان قیامت تک چلتا رہے گا. بلکہ قیامت میں بھی ہم اور آپ کی جو بخشش ہونے والی ہے اللہ کا فضل ہوگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے صدقے میں ہی بخشش ہونے والی ہے. اور کہیں تو ایک حدیث اور آپ کو سنائے دیتا ہوں ابو داؤد شریف کی. سنا دوں؟ بات ولیوں کی چلی ہے نا. اللہ رب العزت قیامت کے دن اولیاء کرام کو الگ کر دے گا، کہے گا اولیاء کرام ادھر ہو جائیں، ایک طرف ہو جائیں، اور ان سے کہا جائے گا تم سب پہلے جنت میں جاؤ. اولیاء کرام سے کہا جائے گا تم جنت میں جاؤ. تو بڑے بڑے جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے یا مسلمان ہوں گے وہ سب رشک کریں گے اے کاش میرا بھی ان کے ساتھ کچھ تعلق ہو جاتا، ہم بھی ان کے ساتھ نکل جاتے. رشک کریں گے بڑے بڑے لوگ. اور یہ اولیاء کرام جب جنت میں جائیں گے نا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ جنت میں جا کر اپنے دوستوں کو ڈھونڈیں گے اور پھر آ کے اللہ سے کہیں گے مولا میرا فلاں ایک دوست تھا وہ جنت میں نہیں ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس دوست کو بھی جنت میں لے جاؤں. اونچی بولو. اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے اگر یہ کچھ مانگ لے تو میں رد نہیں کرتا ہوں. اللہ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ دیکھ لو، اگر وہ جہنم میں بھی ہے آواز دے دو اس کو جہنم سے نکال کر، میری خوشی اسی میں ہے کہ تم راضی ہو جاؤ، جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ. اور کیا چاہیے؟ یہاں تو نبی تو جنت دے ہی رہے ہیں، نبی کے صدقے میں نبی کی امت کا بندہ جو ولی ہے وہ بھی جنت اپنے چاہنے والوں کو عطا فرما رہا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. سبحان اللہ.
یہ ہے مقام میرے آقا کا۔ اس وجہ سے ہماری کوئی بھی محفل آقا کے ذکر کے بغیر پوری ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں بھی رسول، بیچ میں بھی رسول، اور ہماری مجلس جب ختم ہوتی ہے تب بھی ہم یا رسول یا نبی یا رسول یا نبی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے محسن کو بھول جانے والا کمینہ ہوتا ہے، اور اپنے محسن کو یاد کرنے والا اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہوتا ہے، اور ہم الحمدللہ اپنے محسن کو یاد کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو سب کو یہ شرف عطا فرمائے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو حاصل کر سکیں۔ باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 11 بجے تک ختم کر دیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات جو اس اعتبار سے کہ ہمارے لیے نصیحت ہے آپ کے سامنے پیش کروں، بول دوں 2-3 منٹ کے اندر۔ فرعون جس کی لاش آج بھی مصر کے ایجپشین نیشنل میوزیم کے اندر آج بھی رکھی ہوئی ہے، اور بارہا اس ملعون مردود کو میں نے دیکھا بھی، مصر میں دوران طالب علمی بھی میں نے دیکھا، اور ابھی 1-2 سال پہلے بھی گیا تھا، تب بھی محمود کو دیکھ کے آیا۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری اور میں ساتھ میں گئے تھے مردود کو دیکھنے، اور ہمارے پاس اس زمانے میں پیسہ اتنا ہوتا نہیں تھا، اور اس مردود کو دیکھنے کے لیے بڑا پیسہ لگتا تھا۔ تو میں نے مفتی سلمان سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھو، میں کچھ انتظام کرتا ہوں، اور میں جا کے جو اس کا ڈائریکٹر تھا اس سے ڈائریکٹر سے ملا، اور بیگ تھوڑا اچھا سا لیا ہوا تھا، ٹائی فائی لگا کے پہنچ گیا وہاں، اور انگلش میں میں نے بات اس سے کرنا شروع کر دیا کہ we came from India and we don't have too much money and we want to see this man Firaun, please allow us to see him۔ تو لیڈی تھی، پہلے ہنسی اور پھر کہی بھئی اگر ایسے ہی ہوتا رہے گا تو کیسے کیا کام چلے گا؟ تو میں نے کہا کہ only 2%, not more than that, and we don't have too much money, that's why we are asking for that۔ تو اس نے کہ ہم دونوں لوگوں کو اجازت دے دی، اور وہ بندہ جس سے میں پہلے کہہ رہا تھا یار دیکھنے دو بھائی، دیکھنے دو، جانے دو یار، ہمارے پاس پیسہ اتنا نہیں ہم دیکھیں گے، جو کہہ لیجیے گیٹ کیپر کے طور پر تھا، وہ کہا نا نہیں جانے دیں گے، کیونکہ اس کی بھی مجبوری تھی، کیمرہ چل رہا تھا، پیسہ دے کے جانا ہے۔ اس کے بعد جب ڈائریکٹر سے ہماری بات ہوئی تو ڈائریکٹر نے ہمارے ساتھ ایک پولیس والے کو لگا دیا، اور ہم بیگ لیے ہوئے پولیس والے کے ساتھ میں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑے وزٹر اور کوئی منسٹر ہو کے آ رہے ہیں۔ تو میں نے اس بندے کو دیکھا جو ہم کو جانے نہیں دے رہا تھا، میں نے اس سے کہا دیکھ ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھنے۔ تو ایک یہ اتفاق تھا مفتی صاحب کے ساتھ میں، کیونکہ ہماری بہت کلوز فرینڈشپ رہی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور جلد سے جلد ان کو آزادی اور رہائی نصیب فرمائے۔ میں نے اس منحوس کو جا کر دیکھا، کئی بار دیکھا، اور جب بھی گیا تو یہ آیت کریمہ نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ سوچیں تقریباً 4,500 سے 5,000 سال کا وقفہ گزر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی آپ اگر دیکھیں اندازہ لگائیں تو حضور کا زمانہ اور حضور کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرق ہے تقریباً 500 سال کا، 570-80 سال کا، اور پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 کا، تو اس طرح سے تقریباً 2000 سال کا زمانہ حضور تک گزرا، اور پھر حضور کے زمانے سے آج کے زمانے تک تقریباً 1400 سے زمانہ گزر گیا، 1400 سال کا زمانہ۔ اس حساب سے اگر آپ جوڑ لیں تو لم سم 4000 سال پورے ہوتے ہیں۔ 4000 سال پہلے فرعون ڈوبا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو نہ زمین میں جگہ دی نہ آسمان میں جگہ دی، ایک لاش تیرتی رہی، اور باقی آخر میں جا کر اس لاش کو نکالا گیا، اس کا DNA ٹیسٹ کیا گیا، اور مرنے کے بعد بھی اس کو فرانس بھیجا گیا اس کے علاج کے لیے۔ فرانس مرنے کے بعد اس کا پاسپورٹ بنوایا گیا، آپ سوچیں فرانس بھیجا گیا، وہاں سے اس کی پوری مرہم پٹی ہوئی، اور پھر اس کے بعد میوزیم میں لا کے رکھا گیا،
اور آج پوری دنیا کے لوگ اس کو جا کر دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ اے فرعون نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، میں تمہارے بدن کو ایسا محفوظ کر دوں گا کہ پوری دنیا کے لیے تم عبرت ہو جاؤ گے، پوری دنیا کے لیے عبرت ہو جاؤ گے۔ دعویٰ کیا تھا نا فرعون نے، کہا تھا کہ میں معبود ہوں، میں خدا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے ڈنڈے میں آواز نہیں ہوتی ہے، میں ایسا ڈنڈا ماروں گا کہ تم زندگی بھر جب تک دنیا رہے گی لوگ تم کو دیکھ دیکھ کر نصیحت حاصل کریں گے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ قرآن نے کہا تھا تمہاری نشانی بن جائے گی، تم کو نشانی کے طور پر رکھا جائے گا اور لوگ تمہیں دیکھ دیکھ کر نصیحت حاصل کریں گے۔ سوچیں، اس طرح سے ہم کو اور آپ کو قرآن اس انداز میں بھی پڑھنا چاہیے کہ ہم جب ان آیتوں سے گزریں تو پھر ایسے ہی گزر نہیں جائیں بلکہ غور کریں کہ دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے اور اللہ کی بات کتنی سچی ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے ایک زمانے پہلے یہ بات فرمائی تھی اور آج وہ صادق ہو رہی ہے، سچی ہو رہی ہے۔ کسی اور مذہب میں جو کتابیں ہیں، میں نے تو توریت بھی پڑھی الحمدللہ، انجیل بھی پڑھی اور اس کا کمپریٹیو اسٹڈی بھی ہم نے کی، ساری کتابیں بدلی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ خرافات اس میں آ گیا ہے، لیکن قرآن ایک بہت بڑا مورخ ہے، ہسٹورین ہے، موریس بکائی اس کا نام ہے، اس نے قرآن، توریت اور انجیل ان تینوں کی اسٹڈی شروع کی اور تھا تو کرسچن، لیکن جب اسٹڈی اس کی بڑھی ایک زمانے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی اور کتاب اسی طرز کی، قرآن، بائبل اینڈ انجیل، سب کو جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جو باتیں قرآن نے کہی ہے صرف وہی سچ ثابت ہو رہی ہے، باقی یہ دونوں کتابیں ان دونوں کے اندر جو مشتملات ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ خرد بدھ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ چھڑ کیا گیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ کرسچن کہتا ہے اور اس کے بعد پھر قرآن کی اسی عظمت کو دیکھ کر مسلمان بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا نام موریس بکائی ہے، آپ چاہیں نیٹ پر سرچ کریں پتہ چل جائے گا آپ کو۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی عظمت پڑھ پڑھ کے جو بہت زیادہ بگڑے ہوئے لوگ تھے اور ہیں، جو آتے ہیں کہ قرآن میں غلطیاں نکالیں گے، مسٹیک نکالیں گے، جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن ان کے اندر ایسا اثر پیدا کرتا ہے کہ آخر میں وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بہت ہو گیا، ہم نے بہت ٹھوکریں کھا لی، اب قرآن کے دامن ہی میں اپنی زندگی گزاریں، غیر تو اس سے ہدایت پائیں اور ہم قرآن سے دوری برتیں، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ ہمیں قرآن کو اس انداز میں ہی پڑھنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں اور آخرت میں بھی سرخروئی ہمارا مقدر ہو سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے درس تفسیر کو بھی اور قرآن پڑھنے سننے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا یہ تیرے بندے تیرے قرآن کی تفسیر سننے کے لیے مولا اپنا وقت دیتے ہیں، ان کے اوقات میں بے پناہ برکتیں، عظمتیں، وسعتیں عطا فرما دے۔ مولا ہم سب کی دعاؤں، آرزوؤں، تمناؤں کو پورا فرما دے۔ مولا تعالیٰ ہمارے دوست مولانا مفتی سلمان اظہری کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرما دے۔ مولا ہمارے شعر کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرما دے۔ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ
سیدنا یوسف علیہ السلام کی بڑی دلچسپ کہانی آپ کے سامنے درس قرآن میں پیش کی جائے گی۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ